کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ علم نہیں تھا اس لیے آپ نے جبریل امین سے پوچھا۔ جبریل امین یہ نبی پاک کو استاد تھا۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ نبی پاک علم کا شہر کیوں نہ ہوتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علوم کے خزانے عطا فرمائے کہ جس کی وسعت کا کسی کائنات کے کسی فرد کو اندازہ ہے ہی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی اسے بیان کا علم سکھایا۔ یہاں انسان سے مراد بھی سرکار دو عالم کی ذات۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اللہ کی مشیت کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ میرے محبوب کا کوئی استاذ بنے۔ اس میں حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی استاد ہوگا تو اس کا مرتبہ شاگرد سے بلند تر ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ اگر کوئی استاد ہوگا تو شاگرد کا بھلے وہ ایک لمحے کا استاد ہے مگر استاد پھر استاد ہوتا ہے، اور استاد کا اپنا مرتبہ ہے۔ اللہ کی مشیت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب سے کوئی بزرگ تر ہو، تو اللہ نے اپنے محبوب کا کوئی استاد دنیا میں رکھا ہی نہیں۔ اب کوئی بڑھ کر آگے کہے نہیں جبریل امین تو استاد تھے، یہ بدبخت کہتے ہیں، جو بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ جبریل امین یہ نبی پاک کو استاد تھا، اور کئی مواقع ایسے ہیں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سرکار دو عالم جبریل امین سے پوچھتے تھے، اے جبریل یہ کیا ہے؟ اے جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے جبریل اس کا راز کیا ہے؟ تو اس طرح کے سرکار کے ارشادات کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ علم نہیں تھا اس لیے آپ نے جبریل امین سے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مجالس کی زینت ہوتی ہے اس طرح کا کلام، ایک بات۔ دوسرا، کسی شخص سے یہ پوچھنا کہ یہ بتاؤ اس کی حکمت کیا ہے یا اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ کیا دلیل بن جائے گا کہ اگلے کو نہیں معلوم ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، ورنہ کوئی استاد اپنے طالب علم سے سوال کرے گا ہی نہیں۔ کیا ہم بحیثیت استاد اگر اپنے طالب علم سے کوئی بات پوچھ لیں تو اس کا کیا مطلب کہ ہمیں نہیں معلوم؟ ایسا نہیں ہے۔ انٹروگیٹو کوشچنس ہوتے ہیں اور کچھ ریٹوریکل کوشچنس ہوتے ہیں۔ میں آپ کو گرامر نہیں سمجھا رہا ہوں، میں بات سب سمجھانے والی ورڈز کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں انٹروگیٹو ہوتی ہے، کوشچن ہوتا ہے، یا کچھ ریٹوریکل کوشچنس ہوتے ہیں جن کا جواب مطلوب نہیں ہوتا، صرف وہ بس سوالیہ انداز ہوتا ہے مگر کسی بات کو ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، اس کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہم ہی اپنے طالب علم سے پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کہ ہندوستان کی راجدھانی کیا ہے، اس کا مطلب کہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم شاگرد سے اس کی علمی قدر پیمائی کر رہے ہیں، ایویلیویشن کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین سے اگر سرکار دو عالم نے کسی بات کو دریافت فرما، اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ سرکار دو عالم کو پتہ نہیں تھا، ورنہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جبریل امین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاموش ہو گئے۔ مثلا بات آئی ہے ضمناً تو یہ عرض کر رہا ہوں، جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کاف ہاں یا عین صاد، اور پھر اگلی آیت آپ نے تلاوت کی، یا حاضر ہوئے اور عرض کرتے یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہ جو الف لام میم ہے، کاف ہاں یا عین صاد ہے، ہاں میم عین سین قاف ہے، ہاں میم ہے، یہ کیا ہے؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حروف مقطعات۔ قرآن کریم کے جو کلمات ہیں نا ان کی اپنی کیٹیگریز ہیں، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، کچھ مقطعات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت گہری علمی گفتگو ہو جائے گی، فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی مفہوم اللہ یا اس کے رسول جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ جبریل امین بھی نہیں جانتے تھے ان کے معنی کیا ہیں۔ کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے کہ کاف ہاں یا عین صاد، یا ہاں میم، یا سین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ایسے کہتے ہیں نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے علمت فہمت، معنی میں سمجھ گیا، میں جان گیا، مجھے پتہ ہے، یوں سرکار فرماتے۔ اور یہ جبریل امین کا بارگاہ رسالت میں ادب کا یہ انداز تھا کہ پلٹ کے یہ بھی نہ پوچھتے تھے کہ سرکار آپ نے کیا سمجھ لیا، نہیں،
کیوں؟ جتنی بھی آیتوں کا نزول ہوا ہے اس کا ذریعہ حضرت جبریل ہے. آیات کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی، وحی لانے والے جبریل امین، جس پر وحی نازل ہوئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دو ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے ایک رسول کی، اور کلام ہوا. تو جو بھی گفتگو ہوئی ہے جبریل امین چونکہ لانے والے، اور جبریل امین یہ روح الامین ہے، سید الملائکہ ہیں، اور فرشتوں میں آپ کی علمی شان ہے، سب سے بڑے عالم ہیں. تو جبریل امین سب کچھ سمجھتے تھے کہ آیت کیا نازل ہو رہی ہے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سب کچھ وہ سمجھتے تھے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ رہی کہ اللہ نے کچھ کلام اپنے محبوب سے ایسا کیا ہے کہ جو کلام کیا تو محبوب سے، مگر حضرت جبریل بھی واقف نہیں ہے کہ یہ اس میں اللہ نے کہا کیا اور محبوب سے کیا کلام ہوا. البتہ محبوب سمجھ جاتے تھے، سرکار دو عالم سمجھ جاتے تھے، اس لیے کہتے تھے فہمت، میں سمجھ گیا، علمت، میں جان گیا. اللہ اکبر. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی شان ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے. ہاں البتہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضور فرین حروف مقطعات کا کچھ معنی کوئی معنی، تو میں یہی عرض کروں گا واللہ اعلم ورسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانے. البتہ